حضرت اقدس مولانا یہ آپ کے مکی صاحب، ان کا ایک بہت پرانا واقعہ میں نے سنا ان کی تقریروں میں، فرمایا کہ ایک یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایک داڑھی مونڈا آدمی آ گیا عرب، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور بیت اللہ کے طواف اس نے کیے، طواف کرنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، بہت چیخا، رویا رویا رویا، وہ پورے کعبۃ اللہ سر پہ اس نے اٹھایا، اور اس کے بعد جیسے لا الہ الا محمد رسول اللہ دعا ختم کی تو ہنس ہنس کر کے ناچ ناچ کر کے جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو ام حسبت، آپ کا کیا گمان ہے میرے پیارے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تر تھے؟ جی ہاں تھے، لیکن اس سے اور عجیب بھی ہمارے پاس ہے۔ آپ اس کو عجیب، یہ ہماری قدرت کے لیے کہ 309 سال اگر کسی کو سلانا ایک جماعت کو، اور پھر ان کو اسی طرح اٹھانا کہ ان کے جسم سڑے ہوئے نہیں ہے، کپڑوں میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک قسم کے، یہ ہمارے عجائب میں سے کوئی خاص عجیب نہیں ہے، اس سے بڑے عجائبات ہمارے پاس ہیں۔ ہماری قدرت کاملہ کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، پلٹا دیتے دائیں طرف، وذات الشمال بائیں طرف، یعنی ان کے کروٹ بدلا دیتے، اس لیے کہ ایک کروٹ پر آدمی سو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کرن وہ سوج جائے گا، اس پر آپ 4 گھنٹہ سو جائیں، 5 گھنٹہ سو جائیں، 10 گھنٹہ، تو یہ تو بالکل سن ہو جائے گا مولانا، اور یہاں تو 309 سال ہے۔ ان کے کروٹ اللہ پاک خود بخود بدلا دیتے تھے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آڑے کچھ پہلے پڑ گیا۔ اس لیے سونا ہے تو دائیں کروٹ پر، لیکن کروٹ بدلنے کے لیے، تھوڑی سی راحت حاصل کرنے کے لیے بائیں کروٹ پر آپ سو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں 100 سال کے لگ بھگ ہوں، لیکن میں سلیم اللہ قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے یہ کہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ بائیں کروٹ پر سویا ہوں، یہ زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ فرمایا کہ دائیں کروٹ پر سوتا ہوں، ہاں دائیں کروٹ کبھی تھک جائے تو تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے بائیں کروٹ پر سو گئے، ورنہ بائیں کروٹ پر نہیں سو، سمجھے؟ لیکن اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ بائیں کروٹ پر سونا ناجائز تو نہیں ہے، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ اتنی کرائی اللہ ان کے کروٹ دائیں طرف بائیں طرف ان کو پلٹا دیتے تھے، کچھ پہلے پڑھ گئے۔ اس لیے راحت حاصل کرنے کے لیے آدمی بائیں کروٹ پر سو، باقی مستقل بائیں کروٹ پر سونا عادت بنانا، یا جیسے چت اوندھے منہ ایسے سو گیا کہ پچھلا حصہ اس نے آسمان کی طرف کیا، دیکھا اوندھے منہ آدمی جیسے سو جاتا ہے اور پچھلا حصہ منہ بھی بناتا ہے آسمان کی چھت کی، تو فرشتے بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ تو ترمذی میں حدیث یہ ہے، ان ھذی ضجعۃ لا یحبھا اللہ سبحانہ و تعالی، یہ ایسا سونا ہے کہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان ھذی ضجعۃ لا یحبھا اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، سمجھے؟ وہ تو بالکل لعنتی طریقہ ہے، ایسے میں۔ اور مسئلہ رہ گیا، بچے جب الٹے سوتے ہیں تو ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، لیکن پوری امت تو نہ کہیں، ایک بڑی تعداد بے دینوں کی اس طرح الٹے سوتے ہیں، معلومیت ہے بھیڑوں میں بڑے کیڑے ہیں ہمارے بلوچوں میں واقعتاً۔ یہ پھر یہ جو آپ کا یہ جو ہوتا ہے ناریل ہوتا ہے، ناریل کا پانی پلاتے ہیں اور وہ اسے اللہ کا بھلا کرے دوائی کھلاتے ہیں، تو پھر بچے ٹھیک ہوتے تو سیدھا سوتے، معصوم بچے، چونکہ ٹکی ٹافی یہ چیزیں وہ سکھاتے ہیں، کھا کھا کر کے اس سے پھر پیٹ میں جب کیڑا آ جاتے تو ان کو پھر وہ الٹا سو جاتا، سمجھے؟ لیکن یہ کیا ہو گیا انگریز کے غلاموں کو، ان سب کو ان کے کیڑے تو بہت بڑے ہوں گے، یہ ناریل کے پانی سے نہیں نکلیں گے، آئے سمجھ؟ ان کے تو بہت بڑے بڑے کیڑے ہوں گے۔ اور بائیں کروٹ پر سونے سے آدمی کو دل کی بیماری لگ جاتی ہے، یہی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ تبلیغیوں کو اور مولویوں کو بہت کم دل کی بیماری لگ جاتی، بہت کم، اللہ کا فضل ہے۔ مدرس بدبخت 6000 اس کی تنخواہ ہے، جو 6 سالن بھی نہیں بنتے، پورے مہینے اس کے 6000 تنخواہ ہے، سمجھ رہی میں؟ تو وہ کیا کرے گا؟ اصحاب کہف کو جیسے معلوم نہیں تھا کہ کتنے دن ہم جا کر کے رہیں گے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، تو اس لیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا، آپ یہ نہیں کہہ دینا کہ کل میں یہ کام ضرور کروں گا، ہاں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہہ دے اس کے ساتھ،
اڑے ربط سمجھ میں نہیں ہے؟ اصحاب کہف کو پتہ نہیں تھا وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کے لیے نکلے یا ایک دو دن کے لیے اور کتنا، تو اسی طریقہ پر یہ کہ کل کا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس لیے یہ نہیں کہہ دینا کہ میں کل تک یہ، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں عقل مندوں کے ہاں جو دن آپ سے کل کا گزر گیا، کل اتوار تھا نا، اتوار گزر گیا وہ آپ کے اختیار میں، اس کو لوٹانا نہیں ہے، اور منگل ہے آئندہ کل منگل ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ عقل مند کے پاس صرف حال ہوتا ہے، عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت حال میں ہوں، ماضی میں میری بدبختی تھی وہ تو ہو گئی مجھ سے، ماضی کو میں واپس لوٹا نہیں سکتا، سمجھے؟ اور اللہ آپ کا بھلا کرے آئندہ کل مستقبل بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، میری آنکھیں ابھی بند ہو جائے، میرے اور آپ کے پاس صرف حال ہے، اپنے حال کو بدل دو، میرے اور آپ کے پاس حال ہے، اپنی حالت کو بدل یہ جی۔ اور حضرت عمر کے مکاتیب ہے میرے پاس مخطوطہ، حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، وہاں سے یہ فوٹو کاپی کیا، بہت پرانے، اس میں بھی یہ ہے کہ تبرکاً اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ فلان قلعہ کو ہم فتح کریں گے، فرمائیں کہ تبرکاً ضرور کہو، باقی کلمہ ان شک کے لیے آتا ہے، اگر آپ کو شک ہے کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، فرمائیں مجھے اپنے رب کے ساتھ شک نہیں ہے، اس کی نصرتوں میں شک نہیں ہے، خدا کی قسم ہم ضرور فتح کریں گے، یہ اللہ کی نصرتوں پر یقین، اسی کو کہتے ہیں مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا یہ آپ کے مکی صاحب، ان کا ایک بہت پرانا واقعہ میں نے سنا ان کی تقریروں میں، فرمایا کہ ایک یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایک داڑھی مونڈا آدمی آ گیا عرب، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور بیت اللہ کے طواف اس نے کیے، طواف کرنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، بہت چیخا، رویا رویا رویا، وہ پورے کعبۃ اللہ سر پہ اس نے اٹھایا، اور اس کے بعد جیسے لا الہ الا محمد رسول اللہ دعا ختم کی تو ہنس ہنس کر کے ناچ کر کے جا رہا ہے، تو ہم نے اس کو پکڑا، بابا 5 منٹ پہلے تجھ پر تو قیامت آ گئی تھی اور اب تو اتنا خوشی کر رہا ہے، کہا کہ جی میرے بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی مصیبتیں میرے گھر میں نے آ کر کے اللہ سے منظور کرانے کے لیے بیت اللہ میں، اور وہ ہو گیا کام، سمجھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ان سے کہ بابا آپ کو کیسے، آپ نے تو مانگا لیکن یہ کیسے یقین ہے کہ آپ کو ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ فرمایا ہٹ جا اجمی کا بچہ میرے سامنے سے، ایسا لگا دوں گا تو یاد رکھے گا، سمجھے؟ میرا رب جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے، وہ غیرت والی ذات ہے، میں نے مانگا خدا کی قسم ہو گیا میرا کام، یہ اس قسم کا یقین ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ لیکن تاہم اللہ آپ کا بھلا کرے ہم لوگ معمور ہیں اس بات کے کہ انشاءاللہ کہہ دیں گے، سمجھے؟ باقی معاملات میں، باقی ایمان میں امام ابو حنیفہ منع کرتا ہے، انا مومن حقا انشاءاللہ، انا مومن انشاءاللہ، ایمان کے اندر شک نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مستقبل کے اعتبار سے حنفی ہے کہ میں اس وقت تو مومن ہوں لیکن ایمان پر مروں گا یا کیا کروں گا، انشاءاللہ ایمان پر مروں، فیما یستقبل، استقبال کے اعتبار سے کہتے ہیں